حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم تسمعون حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے اور اسے سمجھنے کی کوشش میں ترجمہ پڑھنے والے، اس کی تفسیر پڑھنے والے، اور اسی طرح اہل علم کے بیانات سننے والے، دینی پروگرام سننے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی پیروی اور آپ کے راستے پر چلنے کی اہمیت بیان فرمائی. کہیں اس کا حکم دیا تو کہیں اس کی فضیلت بیان فرمائی، کہیں اس کا مقام و مرتبہ واضح فرمایا. اور بڑی کثرت سے اس بات کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 132 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، بات مانو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت کا حصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کی فرما برداری سے، آپ کے رستے پر چلنے سے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے آغاز میں ابتدا میں پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اگر تم مومن ہو. ان کنتم مؤمنین، یہ شرطیہ جملہ ہے کہ ایمان کی لازمی شرط ہے کہ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے اور ان تمام باتوں پر تمہارا ایمان ہے کہ جن پر ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے لازم کیا گیا ہے، تو فرمایا پھر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اسی طرح سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. ولا تولوا وانتم تسمعون، اور اس حال میں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہو، اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہو، اس سے اعراض مت کرو، اس سے منہ مت پھیرو، اس سے روح گردانی مت کرو، اس سے اگنور مت کرو. اسی طرح سورہ محمد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. یعنی جو اللہ کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. اور یعنی یہ اہمیت ہی بیان ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی، آپ کے فرما برداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی. اسی طرح سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، کوئی چیز بھی ضائع نہیں کی جائے گی، ہر چیز تمہاری قبول کی جائے گی. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز ضائع نہیں کی جائے گی. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور ایک طرف یہ بیان فرمایا کہ اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، تمہارے اعمال میں سے کسی عمل کا نقصان واقع نہیں ہوگا، کہ اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرما دے گا. اس طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں
کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی، فرما برداری کی اہمیت بیان فرمائی۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، بات مانتا رہا، وہ یقیناً عظیم کامیابی حاصل کر گیا۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی یقینی بات ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہے۔ اور وہ عظیم کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت میں داخلہ ہے، وہ رب کی رضا ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اس سے پیٹ پھیرے گا، منہ پھیرے گا، جو اس کو اگنور کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی فرما برداری کو، اللہ رب العالمین اسے دردناک عذاب دے گا۔ تو ان تمام آیات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے رسول کی اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فوائد بیان فرمائے، فضائل بیان فرمائے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بھی بیان فرمائے۔ لیکن کیسی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس کا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کی اطاعت کا صرف حکم نہیں دیتا، بلکہ کیسی اطاعت چاہتا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن مرد کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن عورت کے لیے، معاملہ مومن مرد کا ہو یا مومن عورت کا ہو، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں، قضا فرما دیں، کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو پھر ایمان والوں کے پاس اختیار باقی رہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری چاہتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس معاملے میں ایمان والا یہ سمجھ لے، یہ طے کر لے، یہ جان لے، بخوبی اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اب میرے پاس اس کو ماننے کے علاوہ، تسلیم کرنے کے علاوہ، اس پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہا، کوئی اور اختیار نہیں رہا، اس کا اختیار ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد ایمان والوں کے پاس اختیار نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو مان لیں، چاہے تو نہ مانیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آ جانے کے بعد ایمان والوں کے پاس ان کے معاملے میں، ان کے اپنے ذاتی معاملات میں، پھر وہ معاملہ خواہ عقیدے کا ہو، ایمانیات کا ہو، معیشت کا ہو، تجارت کا ہو، سیاست کا ہو، باہمی معاملات کا ہو، گھریلو معاملات کا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے
تو فرمایا کہ پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اس کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے. یہ ایک منظر ہے، یہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا کہ جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ایسی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد پھر ایمان والوں کے پاس اختیار نہیں رہتا. اور یہ کسی اور کا منصب نہیں ہے، کسی کا بھی یہ منصب نہیں ہے. جتنی بھی اطاعتیں اس دنیا میں ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ میں یہ کہتا ہوں، نہ مجھے اس کا کوئی اختیار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے. اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے، ماں اور باپ کی اطاعت فرض، بچوں پر اپنے یعنی والدین کی اطاعت فرض ہے، بیویوں پر اپنے شوہروں کی اطاعت فرض ہے، اور ملک میں رہنے والوں پر اپنے حکمرانوں کی اطاعت فرض ہے، اپنے بڑوں کی اطاعت فرض ہے. یہ ساری اطاعتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لازمی کی ہیں، لیکن یہ مشروط اطاعتیں ہیں، یہ مشروط اطاعت ہے. ہر ایک فرما برداری مشروط فرما برداری ہے، اس شرط کے ساتھ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری خالق کی نافرمانی کے معاملے میں نہیں ہے. جہاں خالق کی بات آ جائے، جہاں مالک کی بات آ جائے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان آ جائے، تو پھر وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی، کسی بھی مخلوق کی بات نہیں ماننی. یہ معاملہ بالکل واضح. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، غیر مشروط ہر طرح سے. خواہ دل چاہے نہ چاہے، اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو پھر ایمان والوں کے پاس مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. اب دیکھیے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑی معروف حدیث ہے، حدیث نمبر 2362. بیان فرماتے ہیں، خود عبداللہ بن زبیر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹے عروہ نے ان سے بیان کیا اس واقعہ کو کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار، اور صحیح بخاری شریف میں ہی 2703 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، 2708 نمبر پر اس میں یہ اضافہ موجود ہے کہ وہ کانا شہیدہ وقد شہید بدرن. یہ جو انصاری صحابی جن کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا تھا، یہ بدری صحابی تھے، بدر میں شریک ہونے والے تھے. بدری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدریوں کو تو اللہ سبحانہ سے بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ بدریوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب بدر سے، یعنی ان اصحاب سے کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے، آپ کی نصرت میں آپ کی مدد کرتے ہوئے، آپ کی معاونت کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے رہے، فی سبیل اللہ جہاد کرتے رہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری تھی کہ تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور جنت عطا فرمائے. ان صحابہ میں سے تھے. بعض لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے انہیں منافق سمجھا، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اختلاف ہوا سیدنا عبداللہ بن زبیر کا اور سیدنا انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے گئے. اور ان کا اختلاف کیا تھا؟ صحیح بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ فی شراج الحرہ، حرہ کی زمین کے معاملے میں کہ جو پانی کا معاملہ تھا، یعنی دونوں کے باغ تھے. شارحین نے بیان کیا کہ پانی کا جو راستہ تھا، آپ لوگ تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، نہر سے مثال کے طور پہ پانی آ رہا ہے یا کھال سے پانی آ رہا ہے، تو پانی کے راستے پر جس کی زمین پہلے پڑے گی اس کو پہلے پانی ملے گا. پانی اتنا زیادہ وہاں نہیں ہوا کرتا تھا، بہرحال ہوتا تھا، ایسے نہیں کہ ناپید ہے. تو پھر آگے جو ہے نا ان انصاری صحابی کی زمین تھی، تو عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ پانی کا راستہ روک کر اپنے باغ کو پانی دیا کرتے تھے. تو ان انصاری صحابی نے کہا کہ سرح الماء یمر، اب پانی کو چھوڑ دیں، پانی چلتا چلا جائے گا، جو بھی لینا چاہے گا لے لے گا، میرے باغ میں بھی آئے گا، آپ کے باغ میں بھی آئے گا. وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے اپنے باغ کو پانی دیتے،
جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر اس کے بعد وہ پانی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں اختلاف ہوا۔ دیکھیے اختلاف کی نوعیت پر غور کیجئے کہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں تھا، بہت بڑا اختلاف نہیں تھا۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ پانی پر صرف میرا حق ہے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ پانی صرف میں رکھوں گا، آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہیں دوں گا۔ معاملہ یہ نہیں تھا۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ پہلے کون پانی لے گا، پہلے آپ اور پہلے آپ کا معاملہ تھا کہ پہلے میں لوں گا۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ اور پہلے آپ، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ پہلے میں لوں گا، چونکہ میرا باغ پہلے آتا ہے تو میں اپنے باغ کو پانی دوں گا، اس کے بعد آپ اپنے باغ کو پانی دیتے پھریے گا، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں اختلاف ہوا۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، چونکہ جس کی زمین پہلے تو اس کا حق زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، اے زبیر آپ پانی اپنے باغ کو دے دیجئے، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے کسی حد تک تو پھر پانی چھوڑ دیجئے اپنے پڑوسی کی طرف تاکہ پانی اس کی طرف چلا جائے۔ جب انصاری صحابی نے یہ بات سنی تو ان کو یہ بات ناگوار لگی، وقتی طور پر انہیں غصہ بھی آ گیا، شدت غضب غصہ آ گیا انہیں۔ غصے میں ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ان کان ابن عمتک، ہاں پانی پہلے تو زبیر کے باغ میں جائے گا ہی، آپ کے پھوپھی کے بیٹے جو ہوئے یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، پھوپھی ساتھ بھائی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پانی تو پھر وہیں جائے گا پہلے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، پھپھو زاد ہیں آپ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حدیث کے الفاظ ہیں فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت چہرے کی رنگت جو ہے وہ متغیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسقی ثم احبث حتی یرجع الماء الی الجدر، فرمایا کہ اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دو یہاں تک کہ باغ کی منڈیر تک پانی پہنچ جائے، روکے رکھو پانی۔ پورا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سرابر کا معاملہ کیا کہ دونوں خوش رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا حق مقرر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے باغ کو پانی دیں یہاں تک کہ باغ کی جو منڈیر ہے، جو فتیل ہے، وہاں تک پانی پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑنا۔ یہ معاملہ یہاں تک ہوا۔ سیدنا ابن زبیر فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی یہ ہمارے ہی معاملے میں نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، نہیں آپ کے رب کی قسم ہرگز نہیں۔ فلا لا کے معنی نہیں ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے، بس نہیں۔ فلا وربک آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہاں مراد کامل الایمان ہے، مکمل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بار لا فرما کر اور اپنی قسم ساتھ بیان فرما کر جملے کو انتہائی معقد اسلوب میں ایسے شخص کے تکمیل ایمان کی نفی فرما دی کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کر لے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام کے تمام اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ آپ کا فیصلہ سننے کے بعد اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی حرج محسوس نہ کریں، کوئی شدت محسوس نہ کریں، کوئی ناراضگی محسوس نہ کریں، بلکہ صاف دل کے ساتھ آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ وہ یسلموا تسلیما، اچھی طریقے سے، اچھی خوبی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔
یہ ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت ہو کہ آپ کا فیصلہ سننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد ایمان والے اسے تسلیم کرنے کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف ایک قاضی کا ہے، اور وہ قاضی اللہ کے مقرر کردہ ہیں، قادم من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور ان کا دیا ہوا ہر فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے عین مصداق ہے کہ وہ وحی کے بغیر نطق نہیں فرماتے، ان کا فیصلہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کسی اور کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ ہر قاضی کی قضا میں خطا کا احتمال ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، درست بات بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ صحیح بات کرے گا تو اسے 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر ملیں گے، اگر اس سے غلطی ہو جائے گی تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بھی فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اسے 1 اجر ضرور حاصل ہوگا، لیکن اس کے ہر فیصلے میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی طرف سے ایسے قاضی ہیں جو اللہ کی طرف سے قضا کے منصب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قضا کے منصب پر فائز کیے گئے، اور آپ کی قضا ماننا دل کی گہرائیوں سے لازم ہے۔ کسی اور قاضی کے فیصلے پر اگر ہمارے دلوں میں کوئی تنگی محسوس ہو تو ایمان کی نفی نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے پر دلوں میں تنگی اگر محسوس کریں، مان بھی لیں، انکار نہ کریں، مان لیں، لیکن دل نہ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ایمان کی نفی فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تیسرا ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، صحیح بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4367، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ انہ قدم رکب من بنی تمیم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کا ایک وفد حاضر ہوا۔ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائل آتے، مختلف قبیلے کے لوگ آتے، وفود آتے، ایمان لاتے، کچھ دن ٹھہرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت فرماتے مدینہ منورہ میں خاص طور پر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایک امیر مقرر فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ مدینہ میں اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں ملتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت مبارکہ کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دے دیا پہلے ہی کہ جانے کا وقت ہوا۔ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت مروی ہے، یہ حدیث مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وفد وہاں رہا تھا، لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی تھی ایمان والوں کی، سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں اس وفد کے لوگوں سے ملے تھے، سیدنا عمر بھی ملے تھے، تو دونوں نے مشورہ دے دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا، فرمایا کہ فقال ابو بکر امر القعقاع بن معبد، امر القعقاع بن معبد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے جو قعقاع بن معبد ہیں ان کو ان کا امیر مقرر کر لیجیے۔ تو ان کی ایک رائے تھی، ان سے ملے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ زیادہ لائق ہیں، زیادہ فائق ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، تو یہ زیادہ مناسب رہیں گے، ان کو امیر بنا لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قعقاع بن معبد کو امیر بنا لیجئے۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بل امر الاقرع بن حابس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں، قعقاع بن معبد کو نہیں، بلکہ آپ اقرع بن حابس جو ہیں ان کو امیر مقرر کر لیجیے۔ اب یہ ایک رائے تھی، یہ ایک مشورہ تھا، مشورہ ہی دے رہے تھے، تو فرماتے ہیں فتمارایا، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ واللہ ما اردت الا خلافی، میں یہ سمجھتا ہوں اے عمر کہ آپ نے یہ جو مشورہ دیا کہ قعقاع کے بجائے آپ جو ہے اقرع کو امیر بنائیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف
میری مخالفت کرنا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ جب میں کہہ چکا ہوں، جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مشورہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ قعقاع کو بنائیے، تو آپ اس کے بجائے کسی دوسرے فرد کا نام لے رہے ہیں، گویا آپ کا مقصد میری مخالفت ہے، ایسا وہ سمجھے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ ما اردت خلافک، میرا مقصد آپ کی مخالفت نہیں تھی، جیسے آپ نے ایک فرد کو مناسب سمجھا ایسے مشورہ دے دیا، ایسے میں نے دوسرے فرد کو مناسب سمجھا، میں نے ان کا نام لے لیا، ان کا مشورہ دے دیا، آپ کی مخالفت میرا مقصد نہیں تھا۔ فتمارایا، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، حتی ارتفعت الاصوات، یہاں تک کہ ان کی صوت، ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بڑا ہی باخبر ہے۔ ایک ایک عمل کو سن رہا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے خبردار ہے، واقف ہے، جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے۔ تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ ایک ایک چیز وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، باخبر ہے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ آگے بڑھنا کیا تھا؟ یہ معاملہ کیا تھا؟ آپ غور کریں تو بات جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب نہیں کیا تھا، مشورہ طلب نہیں کیا تھا کہ آپ مشورہ دیجئے جناب کس کو امیر بنانا ہے، ان میں سے کس کو امیر بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب نہیں کیا، اور انہوں نے مشورے سے پہلے، مشورہ طلب فرمانے سے پہلے مشورہ ہی دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ شاورہم فی الامر، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن، یہ ایسے نالائق افراد نہیں ہیں، یہ قابل ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، یہ سمجھدار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، اور یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق نہیں ہے، اور یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یا مخالف نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص بھی ہیں، جان نثار بھی ہیں، جان فدا کرنے والے بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، طاعت گزار بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور ہر لحاظ سے اس لائق ہیں کہ ان سے مشورہ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آپ ان سے مشاورت کیا کیجیے اپنے معاملات میں۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے۔ آپ کو یا مجھے کبھی مشورے کی ضرورت پیش آئے تو دشمنوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، یا بیوقوفوں سے، احمقوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، نا سمجھو اور بچوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، یا سنگی اور بیلی ان کو دیکھا جاتا ہے، محبت کرنے والے دوستوں کو دیکھا جاتا ہے، مخلص احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ جن سے مشورہ لیا جائے۔ یقیناً آپ بھی یہی کہیں گے کہ مخلص احباب سے مشورہ لیا جاتا ہے، جو وفادار بھی ہو، محبت کرنے والے ہو، ہمدردی رکھنے والے ہو، مخلص ہو، ہمارے لیے اچھے جذبات رکھتے ہو، ہمارے ساتھ ان کا تعلق اخلاص پر مبنی ہو، محبت پر مبنی ہو، گہرا تعلق ہو، سمجھدار بھی ہو ساتھ ساتھ۔ صرف محبت ہی کافی نہیں ہوتی، یہ معاملات مشورہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینا کسی قسم کی گستاخی یا توہین ایسا نہیں تھا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب سکھا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ایسی اطاعت کرنی ہے کہ جب تک رسول تم سے مشورہ طلب نہ کریں تب تک تم نے مشورہ بھی نہیں دینا۔ آگے بڑھنا کیا تھا کہ ابھی مشورہ مانگا ہی نہیں تھا تم سے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تم پہلے ہی مشورہ دے بیٹھے. مطلب مشورہ طلب کرنے سے پہلے مشورہ دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے. جب تک وہ تم سے مشورہ طلب نہ کریں تب تک تم نے مشورہ تک نہیں دینا. اتنا حساس معاملہ تھا. ایسی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب تھی، اور ایسی اطاعت اگر ہم نے اور آپ نے کی تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے، وگرنہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. آج لوگ کتنی ہی دینی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے اعمال کرنا، ایسے عقائد رکھنا، ایسے اعمال کرنا، ایسے کام کرنا، ایسے رسوم اور رواج اپنانا، اور دین کے نام پر نیکی سمجھ کر، فرما برداری سمجھ کر، طاعت سمجھ کر ایسے اعمال کرنا جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں تذکرہ نہیں، جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، جو صحابہ دین کے نام سے نہیں جانتے تھے، ایسے اعمال بجا لانا گویا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ آخری واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. صحیح بخاری شریف ہی کی حدیث ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی سیدنا ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور سنن ترمذی میں یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سیدنا ابو سعید المعلا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کنت اصلی فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے قریب سے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سنن ترمذی میں مروی ہے حدیث، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب قرآن کے ماہر عالم دین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ یا ابی وہو یصلی. وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی کہ ابو سعید، مجھے آواز دی. اور وہاں دوسرے واقعے میں ابی بن کعب، دونوں کا واقعہ سیم ہے. تو فرماتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل ہو رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پکار کا جواب نہیں دیا. یہی معاملہ ابی کے ساتھ بھی ہوا. دو واقعات مختلف اوقات میں پیش آئے، مختلف مواقع پر پیش آئے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، اور اسی طرح یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جواب نہیں دیا، اور اپنی نماز کو جلدی سے مختصر کر کے پڑھا، تخفیف کر کے پڑھا، یعنی لمبی قرات، لمبے رکوع، لمبے سجود، اس کے بجائے اختصار کے ساتھ نماز مکمل کی. تھوڑی سی قرات کر کے رکوع سجود کر کے نماز مکمل کیا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منعک ان تأتی، تمہیں کس چیز نے روکا، تم اسی وقت کیوں نہیں آئے کہ جب میں نے تمہیں آواز دی تھی، جب میں نے تمہیں پکارا تھا، جب میں نے تمہیں بلایا تھا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس سے ہی تو گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے انہیں نماز کی حالت میں دیکھا تھا. معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ بے خبر تھے، معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے پر پیچھے آپ کی غیر موجودگی میں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمائیں اور وہ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. پاس سے گزرے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، پکارا، بلایا، اپنے کسی کام سے بلایا یا کوئی اور بات سمجھانے کے لیے بلایا. اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحابی التفات نہیں فرماتے. کیوں نہیں فرماتے؟ کیا نافرمان ہیں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ نافرمان ہیں، بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً لبیک نہ کہہ سکے، اور نماز ختم کر کے فوراً پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما منعک ان تاتیا، اے ابو سعید کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے اس چیز سے باز رکھا کہ میں نے تجھے پکارا اور تم آئے نہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی وجہ سے نہیں آ سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ الم یقل اللہ، کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں، ان کی پکار حیات آفرین پکار ہو، جلا بخشنے والی ہو، زندگی عطا کرنے والی ہو، ایسی پکار تمہیں پکاریں اللہ اور اس کے رسول، تو فوراً لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً پہنچ جاؤ. یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کی فرما برداری کا، کہ عین نماز کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے جو اب نہیں آ سکتی، لیکن اگر جب یہ معاملہ تھا آواز آ جائے تو نماز چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر، سجود چھوڑ کر، رکوع چھوڑ کر، قیام چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لپکنا ہے، فوراً حاضری دینی ہے. اگر حاضری نہیں دو گے تو باس پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کی فرما برداری کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ قدر و منزلت ہے، یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کی، کہ عین نماز کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. دیکھیں واقعہ آپ کے سامنے ہے، بڑا معروف ہے. صحیح بخاری شریف میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف پھرتا ہے، بار بار آسمان کی طرف پھرتا ہے، بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تو ہم آپ کو آپ کے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ پسند فرماتے ہیں، تو بس آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ اقدس فرمائیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر کعبے کی طرف نماز پڑھنے لگے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس پر عمل ہونے لگا. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ قباء کے وہ مسجد ذو قبلتین کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ابھی تک لوگ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو چکی ہے، اور اب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے ہیں. عین نماز کی حالت میں وہ اپنے قبلے سے پھر کر کے جو مخالف سمت میں تھا، یعنی اس طرف تھا تو اس طرف کو ہو گئے، پوری جماعت پھر گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، اور عین نماز کی حالت میں وہ مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کر لیے. ایسے ہی تو نہیں ہوا نا، عین نماز کی حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. تو سوچئے کیسا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. اللہ تعالیٰ نے کتنا شاندار مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنے نظریات، اپنے رسوم، اپنے رواج، اپنی سیاست، اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنی تعلیم، اپنے معاملات، تمام کے تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور پانی منگوا لیجیے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين